پروگرام کے سیگمنٹ میں جی آج بات کرتے ہیں دھوکے کے بارے میں. دھوکا انسانی جو جبلت ہے اس میں یہ دھوکا کیوں شامل ہے؟ دھوکا انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے یا پھر یہ وقتی طور پہ اپنے آپ کو کسی بھی شخص کی مجبوری کا، اس کی کمزوری کا، اس سے کی گئی کمٹمنٹ کا آپ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور جب آپ اپنے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو چیٹ کرتے ہیں اور اس کو کوئی نقصان پہنچاتے ہیں، اپنی بات پوری نہیں کرتے، کوئی بھی اس کو وعدہ کہہ لیں آپ، تو وہ یا پھر آپ کسی کو مس یوز کرتے ہیں، کسی کے اعتماد کو، کسی کے بھروسے کو، کسی کی محبت کو، کسی کی معصومیت کو، مطلب اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. جب آپ اس کو مس یوز کرتے ہیں، اس کو چیٹ کرتے ہیں، مس کمٹمنٹ کرتے ہیں، تو کیا وہ دھوکے کے زمرے میں آتی ہے؟ اسی کو دھوکا کہتے ہیں. دھوکا انسان کیوں دیتا ہے؟ کیا ایسی کنڈیشنز آ جاتی ہیں؟ یہ انسان کی عادت ہے، فطرتاً وہ کرتا ہے، یا مجبوری ہو سکتی ہے؟ وقتی طور پہ کوئی مجبوری ہے کہ اپنا ریلیف لینے کے لیے، اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے وہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو دھوکا کہتے ہیں. کیا مطلب یہ سب کیا ہے؟ آج اسی پہ ہم بات کریں گے. نفسیات کی دنیا دھوکہ دینے والوں کو کیا ان کے بارے میں کہتی ہے، اور ایسے افراد کی پہچان کیا ہے جو آپ کو کسی بھی وقت کوئی بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، ان سے ہم نے بچنا کیسے ہے؟ اور پھر اگر آپ کو زندگی ہے نا، اس میں اچھے برے لوگ ہر طرح کے آپ کو ملتے ہیں، اگر آپ کو کوئی دھوکہ دے بھی دیتا ہے تو آپ نے اس ٹراما میں سے نکلنا کیسے، خود کو نکالنا کیسے، سب کو آج ہم ڈسکس کریں گے. اس کے لیے آج ہم نے کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ ملائکہ طارق کو اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے. ملائکہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں. کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ، آئی ایم گڈ. اچھا جی ملائکہ، نفسیاتی اعتبار سے لوگ دوسروں کو دھوکہ دینے پر کیوں مجبور کر دیتے ہیں؟ اتنا زیادہ ہو جاتے ہیں کہ آپ کسی کی ایموشنز کے ساتھ، کسی کی فیلنگز کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ہیں، اس کو پھر پورا نہیں کرتے، چیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں دھوکہ مختلف طرح کا ہوتا ہے. جیسے آپ نے پہلے بھی کہا دھوکہ کو ایک قسم کا نہیں ہوتا. اس میں ہم کہتے ہیں کچھ نیگیٹو دھوکہ ہوتا ہے، کچھ پازیٹیو قسم کے دھوکے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کسی کا دل رکھنے کے لیے اس سے جھوٹ بول رہے ہیں، اس کو ہرٹ کر رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، مطلب اس سے آپ نے چھپا لی کوئی بات. مطلب دھوکے کے ڈفرینٹ لیول ہوتے ہیں نا، کہ آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے، پیسے کے لیے، مطلب کسی ریلیشن شپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ دھوکہ کر رہے ہیں، پیرنٹس سے یا پارٹنر سے، کسی سے بھی. اور ایک دھوکہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ اگلے بندے کی فیلنگز ہرٹ نہ ہو جائے، اس سے وہ بات چھپا لیتے ہیں. اچھا، دھوکہ اب ہم دیتے کیوں ہیں؟ بات یہ ہے، جب ہمارے برین میں نا کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں، ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، ان کو خوشی حاصل کرنے کے لیے ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. تو دھوکہ صرف مورل ویلیو نہیں ہے، یہ سائیکولوجیکلی بھی بڑا امپیکٹ کرتا ہے. آپ کو ایک دفعہ دھوکہ دینے سے خوشی ملی ہے، ٹھیک ہے، دھوکہ دے لیا، آپ کو پیسے مل گئے، چیز مل گئی. جیسے چور چوری کرتا ہے، ایک دفعہ اس کو اماؤنٹ ملی ہے، پیسہ ملا ہے، کچھ بھی ملا ہے، تو اب اس کا برین کیا کہے گا؟ نہیں، میں نے دوبارہ وہ چیز ریپیٹ کرنی ہے تاکہ مجھے دوبارہ وہ خوشی ملے، وہ چیز ملے. تو سائیکولوجیکلی یہ ایک سائیکل جنریٹ ہو جاتا ہے، ایک لوپ کریٹ ہو جاتا ہے. جو اب چیز آپ کو ایک دفعہ مل جاتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ مجھے اس طرح سے ملی ہے، اس دھوکے سے ملی ہے، تو میں دوبارہ بھی وہ کرتا ہوں. اب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں آپ جن کو ہم کہتے ہیں مینیپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کو. دیکھا ہوگا آپ نے کہ اگلے بندے سے جھوٹ بولنا، اس کو اپنے مطابق چلانا، گیس لائٹنگ کرنا، ٹھیک ہے. یہ جو چیزیں اب یہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے اگلے بندے کو ہرٹ کر کے. اب یہ پیٹرن آپ کے سائیکولوجیکل بھی ہوتے ہیں، بائی برتھ بھی کچھ لوگوں کی ہم کہتے ہیں عادت بنی ہوئی ہے دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، غلط کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بولتے ہیں. ایگزیکٹلی، بہت اریٹیٹنگ ہوتے ہیں. بالکل، ایون اسکول لیول پہ چھوٹے چھوٹے بچے بول رہے ہوتے ہیں، آپ کو چھوٹی سی بات بھی کر لینا تو آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں دیں گے، سچ نہیں بتائیں گے. ایگزیکٹلی، اور وہ کہتے ہیں حالانکہ سچ بتا دینے سے بھائی کیا ہو جائے گا، حالانکہ کوئی اتنی بڑے ایشو بھی نہیں ہوتا، بس ویسے مذاق میں. مطلب وہ لوگ فطرتاً کرتے ہیں یا بچپن میں کسی ٹراما سے گزرے ہوتے ہیں، ان کی یا براٹ اپ میں کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے ان کی فیملی میں یہ چیز چل رہی ہو، پیرنٹس کو دیکھ کے بچہ سیکھتا ہے، یا اسکول میں اس نے یہ چیز کبھی ایک دفعہ غلطی سے انجوائے کر لی ہو، ٹھیک ہے، اس کو مزہ آیا، تو اس کے بعد اس نے کہا نہیں، اس چیز میں مزہ آتا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، یہی کرنا ہے. ایگزیکٹلی. سیکنڈ تھنگ ہوتی ہے کہ اگر پیرنٹس گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری فیملیز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول رہی ہے. مطلب اگر جوائنٹ فیملی میں ہے تو چھوٹی باتوں پہ کسی کھانے کی چیز پہ جھوٹ بول دی، نہیں ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بچے وہاں سے سیکھ جاتے ہیں، انوائرمنٹ سے سیکھتے ہیں، اسکولز میں فرینڈس سے سیکھتے ہیں، یا ایسی چیز کے مطلب کوئی اس کا ٹراما اس طرح سے رہا ہے، کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کر دیا ہے، تو اس کے اندر ایک پیٹرن آتا ہے نیگیٹو کہ اب میں سب کے ساتھ دھوکہ کروں گا تو مجھے سکون آئے گا. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا نا، تو ان کے مائنڈ میں بن جاتا ہے کہ میں ساری دنیا کے ساتھ اب دھوکہ کروں گا تو ہی مجھے ذہنی طور پہ سکون ملے گا، سیٹسفیکشن ملے گی. جس سے موسٹلی جو ایسے لوگ ہوتے ہیں سائیکوپیتھی اس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، مطلب اپنے لیے وہ پھر ہر کسی سے بدلہ لے رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں ہر کسی کو. تو یہ نیگیٹو پیٹرن آپ کے ذہن میں بن جاتے ہیں. تو اس کی اور بھی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں دھوکے کی.
مطلب یہ ذہنی طور پہ ایسے لوگ بیمار ہوتے ہیں، نارمل تو نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو کس طرح سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ویسے یا نہیں؟ اچھا، کچھ حد تک اگر ٹھیک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. ہم انسان کو کبھی بھی، ہم ایز اے سائیکالوجسٹ بھی ہم کہتے ہیں آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اب دیکھیں ہم اس طرح تو نہیں نہ کر سکتے، بالکل ان کا برین چینج تو نہیں کر سکتے. جو ان کا پیٹرن ہے، انوائرمنٹ ہے، رہنا تو انہوں نے اسی انوائرمنٹ میں جہاں پہ دھوکہ ہو رہا ہے، جھوٹ ہو رہا ہے، فریب ہو رہا ہے، سب کچھ. اب ہم ان کو گائیڈنس ضرور کر سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ چینج ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے ایگزامپل دی نا کہ ڈفرینٹ ریزن سے ہو سکتا ہے. ہم اس ریزن کو دیکھتے ہیں کیا ریزن ہے، کیوں وہ دھوکہ دے رہا ہے. اگر تو اس کا بیہیویئر بنا ہوا ہے، اس کی عادت ہی بنی ہوئی ہے، ہم کہتے ہیں فطرتاً یہ دھوکہ دیتا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی نیچر چینج کرنا مشکل ہے. لیکن اگر اس کا کوئی لرن پیٹرن ہے، پیرنٹ سے ہے، کہیں سے بھی ہے، تو اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں. اچھا جی، سوال آیا آپ کے لیے بڑا اسپیشل سا، پوچھا گیا ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، آپ بتا دیں. وہ بیچارے کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، وہ چاہتے ہیں دوبارہ نہ ہو. بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہر بندہ دھوکہ دے رہا ہے. اب اس میں نشانیاں یہ ہے کہ دھوکہ جب بندہ دیتا ہے نا، کہ وہ کبھی بھی جو وہ بات کہہ رہا ہے وہ پوری نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، اب اس نے آپ سے کوئی کمٹمنٹ کی ہے، وہ کمٹمنٹ سے یا تو ویسے پیچھے ہٹ جائے گا. شوہر بھی ہوتے ہیں ویسے، لیکن اب یہ تو نہیں نہ کہہ سکتے وہ دھوکے باز ہے. شوہر اکثر جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہوتے. میں کہتی ہوں بیویاں بھی ہوتی ہیں، میرے خیال سے دونوں ہی ہوتی ہیں. بیویاں ایٹ لیسٹ جو کہتی ہیں. اچھا، ہم لوگ عورتیں جو ہوتی ہیں نا، فطرتاً مجھے لگتا ہے یہ شاید میرا اپنا، میں میری شخصیت ایسی ہے، میں جو کہتی ہوں میں وہ کرتی ہوں. ٹھیک ہے، اور جو میں نے نہیں کرنا ہوتا میں کہہ دیتی ہوں کہ بھائی میرے سے نہیں ہوتا. بیکاز میری فیلڈ ایسی ہے تو میں نے بہت ساری فیمیلز دیکھی ہیں. فیمیلز ایسی ہوتی ہے نا. اب مرد جو ہوتے ہیں نا وہ پتہ نہیں کیوں ڈرامے بازیاں اور نہیں، فیمیل ذرا یہ ہوتی ہے ایموشنل زیادہ ہوتی ہے، تو اگلے بندے کو ہر تھوڑا کم کرتی ہیں. اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں اگلا بندہ بات ہی وہ کریں گے وہ جو پوری کر سکتے. میل ذرا ایگوئسٹک، اور وہ اپنے جو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے ہارٹ سی، اس اچھا وہ نشانیاں بتا دیں پہلے. نشانیاں میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بھی بات کرے گا وہ کمٹمنٹ اپنی پوری نہیں کرے گا. سیکنڈ تھنگ، اگر آپ اس سے ڈیمانڈ کریں گے نا، کوئی اپنی جائز ڈیمانڈ بھی کریں گے، وہ آپ کو مطلب یہ کہے گا آپ کی ہی غلطی ہے، آپ پہ سارا برڈن ڈال دے گا، سارا بلیم آپ پہ ہی ڈال دے گا. کبھی بھی مطلب اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرے گا دھوکہ دینے والا انسان. اگر اس کی غلطی آ گئی ہے وہ کہے گا نہیں آپ کی غلطی تھی، آپ کو اس طرح سے کرنا چاہیے تھا، آپ کو بلیم گیم سٹارٹ کر دے گا آپ کے ساتھ. تھرڈ تھنگ، اگر ہم بات کریں دھوکہ دینے والا انسان جو ہوگا، مطلب اس کو فیل ہو رہا ہوگا کہ مطلب آپ کو بھی فیل ہو رہا ہوگا دھوکہ دے رہا ہے، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ دھوکہ دے رہا ہے. آپ کا برین کہہ رہا ہوتا ہے، سگنل دے رہا ہوتا ہے، ایک ہم کہتے ہیں نیگیٹو وائب آپ کو آ رہی ہے، اس سے نیگیٹو انرجیز فیل ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے. آپ کو جس انسان سے بھی فیل ہو رہا ہے نا کہ اس کے ساتھ آپ کو اچھا محسوس نہیں ہو رہا، وہ کہیں نہ کہیں اس نے یا تو پاسٹ میں آپ کو دھوکہ دیا ہوگا، یا نیکسٹ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی پلان ایسا ہو. ہمارا برین سگنل ضرور دے رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس سگنلز کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں دھوکہ دینے والوں کو. تو یہ نشانیاں جو ہیں وہ آپ نے جان لی ہیں. اچھا، دھوکہ ایک عادت، حالات کا نتیجہ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو ایسے لوگ جو ہیں، آپ نے کہا کہ اگر وہ ٹھیک ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں، ادروائز کوئی ان کا علاج نہیں ہو سکتے. ان کے فیکٹرز ہم کم کر سکتے، جیسے جو ان کے بیہیویئرز بنے ہوتے ہیں، ہم ان بیہیویئرز کو ختم کرنے کے ان کو طریقے ضرور بتا سکتے ہیں. لیکن اب بندہ ڈٹ گیا کہ میں نے دینے دھوکے ہیں، میں نے چینج ہونا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا تو علاج اوبویسلی نہیں ہے. ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے، یہ تو لا علاج ہے. لیکن یہ جس کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ وہ تو چلا گیا نا ٹراما میں، اس کا کیا علاج ہے؟ اچھا، اس کا علاج بہت ضروری ہے اور اس کا علاج ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم کہتے ہیں نارملی کہ ہمارے پاس وکٹمس آتے ہیں، ٹھیک ہے، جو غلط کرنے والا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس نہیں آتا. وہ کیوں آئے گا؟ ایک لائن میں پڑھی تھی، مطلب جو مجرم ہے وہ چل کے پولیس کے پاس تھوڑے جائے گا. ایگزیکٹلی، ایک لائن میں پڑھی تھی، مطلب اس میں یہ تھا کہ جو جن کو تھیراپی کی ضرورت اصل میں ہوتی ہے وہ نہیں آتے ہیں، ان کے وکٹمز آتے ہیں جن کو انہوں نے غلط کیا ہوتا ہے جن کے ساتھ. اب دیکھیں، اب ایک بندے کے ساتھ غلط ہو گیا، سب سے پہلے تو ہم اس کو جو ان کا ٹریگر ہے جس کی وجہ سے غلط ہوا ہے اس سے ہم کوشش کرتے ہیں ان کو ڈیٹیچ کرتے ہیں، دور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نارملی بندے کیا کرتے ہیں، جس نے غلط کیا ہوتا ہے اسی کے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں آپ نے میرے ساتھ کیوں کیا ہے. اب اس نے کرنا ہی غلط ہے، وہ آپ کو یہ تھوڑی بتائے گا میں نے کیوں کیا ہے. ہم اس سے ڈیٹیچ کرتے ہیں، ان کو ایموشنلی تھوڑا سپورٹ کرتے ہیں، ریلیکس فیل کرواتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایموشنز کو کیسے مینیج کرنا ہے. جس بندے کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، غلط ہو گیا کسی بھی طرح سے، آپ نے جا کے اس بندے کے پاس نہیں بار بار جا کے پوچھنا، اپنے ٹریگرز کے پاس نہیں جانا، اس سے دور ہونا ہے. سب سے پہلے اپنے انوائرمنٹ تھوڑا سا چینج کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو چینج کرنا ہے، اور آپ کو جو لگتا ہے پازیٹیو لوگ ہیں آپ کے ساتھ ان کے ساتھ کنیکٹ ہونا ہے، تاکہ آپ کے جو نارمل جو بیہیویئر ہے وہ آپ کو واپس آ سکے، اپنی روٹین میں آپ واپس آ سکیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، اعتماد ٹوٹنے کے بعد خود کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو کیا ایکسرسائز کیا ہیلدی ہے، کیا کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے، تاکہ وہ جو خاص ایک کنڈیشن ہوتی ہے اس میں سے خود کو نکال سکیں؟
ایگزیکٹلی اعتماد ٹوٹنے کی اگر آپ بات کریں تو اس پہ میں مینشن کروں آج کل تو بڑے کیسز ایسے آ رہے ہیں. ایون ہم جیسے بات کریں بریک اپ کیسز ہوتے ہیں نارملی, یہ بہت کامن چل رہے ہیں آج کل, تو اس میں بڑی جلدی اعتبار ٹوٹ بھی جاتا ہے, بنتا بھی بڑی جلدی اور ٹوٹتا بھی اتنی جلدی. اچھا, میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ جو شادی سے پہلے جو بریک اپ ہو جاتے ہیں نا, وہ آپ کی لائف میں آپ کے لیے اچھے ہی ہوتے ہیں, ہے نا. وہ اس وجہ سے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اس سے پہلے کسی بندھن میں یا شادی جیسے عظیم بندھن میں, پاک بندھن میں آپ بندھ جائیں, بچے ہو جائیں, بہت ساری زندگیاں پھر سپوائل ہوتی ہیں. شادی سے پہلے اگر بریک اپ ہو جاتا ہے, جان چھوٹ گئی, اللہ نے کوئی آپ پہ معجزہ کیا ہے. ایک بندے کا بریک اپ ہو گیا, وہ اس کے ساتھ فزیکلی, ایموشنلی, مینٹلی ہر طرح سے کنیکٹڈ تھا, اس کی روٹین کا پارٹ تھا, لیکن جب وہ دور ہوا, اس کا ٹرسٹ بریک ہوا, تو وہ بہت ہر طرح سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, ہر طرح سے مطلب اپنی روٹین بھی چھوڑ دیتا ہے, نارمل لوگوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتا ہے. اب اگر ہم بات کریں کہ کسی کا ٹرسٹ بریک ہوا ہے, تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں اس کو لمٹ کریں, اس بندے کے ساتھ تعلقات بالکل ختم کر دیں. اپنی زندگی میں جو باقی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کنیکٹ فیل کریں, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ آپ زیادہ ملنا جلنا سٹارٹ کر دیں, جیسے فیملی کے ساتھ, اپنے پیرنٹس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, ایسے دوست جو بہت اچھے دوست ہیں, کسی ٹائم پہ آپ کے کلوز فرینڈ رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ آپ رہنا شروع کر دیں. سب سے امپورٹنٹ چیز, آپ ایکسیپٹ کریں کہ آپ کا اعتماد ٹوٹا ہے, دھوکا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھار ہم ایک ڈینائل میں رہتے کہ نہیں میرے ساتھ وہ بندہ ایسا کر ہی نہیں سکتا تھا. جب آپ ڈینائل سے نہیں نا نکلتے, اس انکار سے نہیں نکلتے کہ میرے ساتھ اس بندے نے دھوکا کیا ہے, آپ ساری زندگی ٹینشن میں رہتے ہیں. تو میں سب سے پہلے جو سجیسٹ کرتی ہوں کہ ایکچولی وہ آپ کو دھوکا نہیں دے رہا, آپ خود کو دھوکا دے رہے ہوتے ہیں. آپ کبھی کبھار آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے وہ غلط کر رہا ہے, لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب آپ خود کے ساتھ دھوکا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ اپنی فیلنگز آپ بار بار ہرٹ خود جان بوجھ کے کروا رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ میسج ہے, اگر کسی کو فیل ہو رہا ہے آپ کے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے, تو ٹائم سے پیچھے ہٹ جائیں, اس سے پہلے کہ آپ کسی بڑے مسئلے سے گزریں, کسی بڑے دھوکے سے گزریں, ٹھیک ہے. تو چھوٹے چھوٹے سگنلز کو نوٹس کریں, جیسے پہلے میں نے مینشن کیے تھے کچھ جو سگنلز بتائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا کہ آپ کسی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں, تو دوستی ہے نا, اور دوستی جو ہے جیسے لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے, لڑکیوں کی اس میں وہ جو آپ کو ایک خاص طرح سے چیٹ کیا جاتا ہے نا, آپ کے ایموشنز کے ساتھ کھیل کے, آپ کو بڑا پینفل ہوتا ہے بالکل. اور بچے اکثر آج کل یہ کمپلین کرتے ہیں نا, ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا تھا, ہم اسکول کالجز میں پڑھتے تھے, ہمارے فرینڈس ہمارے ساتھ ناراض ہو جاتے تھے, کتنا ہرٹ ہوتے تھے ہم, لیکن اپنے بچوں کا پین نہیں دیکھا جاتا. بچے جب کہتے ہیں نا مما میری فلاں والی فرینڈ نے میرے ساتھ ناراض ہے, میرے سے دوستی ختم کر دی ہے, تو وہ بچوں کی حالت دیکھ کے تو احساس ہوتا ہے کتنا بہت زیادہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو پیرنٹس کو کس طرح سے کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے, کیا کرنا چاہیے پھر بچوں کو؟ اچھا, اپنے بچوں کو نا سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں بچپن سے سکھائیں کہ اپنی باؤنڈریز رکھیں, کسی پہ بھی اتنا زیادہ ڈیپینڈ نہ ہو, کیونکہ انسان ہے نا, آپ کو پتہ ہے کسی بھی موقع پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کے پیسوں کے لیے, آپ کی پوزیشنز کے لیے, ایون آپ بچے دیکھیں فرسٹ پوزیشن حاصل کرنی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی دھوکا کر لیں گے. اپنی فرینڈ کو بھی آپ کر دیں گے کہ یا تو اس کی کوئی شکایت لگا دیں گے, اس نے چیٹ کیا, کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ہم بچپن سے ہمارے اتنے زیادہ کمپٹیشن کا پیٹرن بنا ہوا ہے, سوشل کمپیریزن کا پیٹرن بنا ہوا ہے کہ آپ اس میں دھوکا دے رہے ہوتے ہیں. چھوٹے چھوٹے میں نے دیکھا ہے کہ نرسری پریپ کلاس کے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں میں نے اس سے آگے نکلنا ہے تو میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں. اب کچھ بھی میں, آپ کا برین آپ کو کچھ بھی گائیڈ کر سکتا ہے کہ یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے. تو اپنے بچوں کو ایک تو باؤنڈری سکھائیں, ٹھیک ہے. دوسرا ان کو سپورٹ کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی آگے نکلیں. آگے نکلنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی مورل ویلیوز ہائی ہوں, مطلب آپ اخلاقی طور پہ بہت اچھا بیہیو کر رہے ہو, اور اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو اس سے آپ پیچھے ہٹنا سیکھ جائیں. اس کو یہ نہ ہو کہ آپ بھی اس کے ساتھ دھوکا کرنا شروع کر دیں, یا آپ بھی نیگیٹو بیہیویئر اس کے ساتھ شروع کر دیں. تو یہ پیرنٹس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے سکھائیں کہ یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں, یہ ریلیشن شپس باؤنڈریز ہیں, ٹائم باؤنڈریز ہے, کچھ بھی ایسے ہیں, تو اپنی باؤنڈریز سے ہٹ کرنا سکھائیں. اس سے بچے کافی حد تک بچ بھی جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کی باؤنڈریز ہوں گی نا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے, اس بندے سے اتنا کلوز ہونا, اتنا نہیں ہونا, تو آپ کافی حد تک ریلیکس فیل کرتے ہیں, بچ جاتے ہیں چیزوں سے. سوشل میڈیا نے کتنا امپیکٹ ڈالا ہے اس میں کہ دھوکہ دہی میں اور یہ سب, کیونکہ وہ تو سب سوشل میڈیا کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ بات کریں تو سوشل میڈیا, میرے خیال سے سوشل میڈیا ویسے دھوکہ ہے, ٹھیک ہے. اس پہ آپ کو جو ڈریسنگ دکھائی جا رہی ہے, سارا کچھ دکھایا جا رہا ہے. اب ہمارے بچوں کی اگر ہم بات کریں, بچہ وہ دھوکہ کاپی کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے. میں نے بھی وہ چیز کرنی ہے, اس ٹک ٹاکر کو, اس یوٹیوبر کو میں نے فالو کرنا ہے اپنے فرینڈس کو دکھانے کے لیے. یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے. تو سوشل میڈیا مجھے لگتا ہے کافی زیادہ وجہ بن چکا ہے اب جو دھوکہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اسٹیٹس کو حاصل کرنے کے لیے, پاور کو حاصل کرنے کے لیے. اب بچے نے دیکھا ہے کہ اس بندے کو ہرٹ کرنے سے, یہ چیز کرنے سے, مجھے یہ اسٹنٹ کرنے سے مجھے پاور ملے گی یا پھر مجھے فیم ملے گا, تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے, اپنے دوستوں کو بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ وہ میرے سے آگے نہ نکل جائیں.
سوشل میڈیا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ لے کے آ رہا ہے، مجھے جہاں تک لگ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ جی ملائکہ طارق آپ کے آنے کے لیے، آپ نے ٹائم نکالا.